आसिम साहब का मोटू मेरे अंदर था और मैं आसिम साहब के मोटू की वजह से बहुत ही मुश्किल में थी। आसिम साहब एक शराबी तो थे मगर इनका मोटू बहुत ही ताकतवर था और अच्छी सेहत वाला भी था। मेरे तो इस मोटू ने छक्के छुड़ा रखे हुए थे, या फिर मालूम नहीं कि मैं किसी मर्द के साथ पहली बार ऐसा कर रही थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा था और मुझे आसिम साहब का मोटू इतना महसूस हो रहा था। मगर सच में ही आसिम साहब का मोटू मेरे बहुत ही अंदर तक जा रहा था और जहां तक भी जा रहा था अपना असर अच्छा खासा दिखा रहा था। और जैसे ही अंदर जाता था तो मेरा तो एकदम से मुंह खुल सा जाता था आसिम साहब के मोटू से, मगर वो मेरे अंदर अपना मोटू और अंदर किए जा रहे थे और मुझे उतना ही ज्यादा मुश्किल भी हो रहा था। आसिम साहब को मेरी हालत से कोई भी सरोकार नहीं था कि मेरी हालत उनके मोटू से कैसी हो रही है और उनका मोटू मेरा क्या हाल कर रहा है। मगर वो तो इन सब बातों से बेनियाज अपने मोटू को मेरे अंदर बाहर करने में ही लगे हुए थे। मगर फिर कुछ वक्त के बाद आसिम साहब के झटकों में कुछ कमी आना शुरू हो गई और जैसे जैसे इनके झटकों में कमी आ रही थी वैसे वैसे ही मेरी हालत में भी सुधार आ रहा था। और जैसे ही आसिम साहब फ्री हुए तो मैंने तो शुक्र किया कि अच्छा हुआ, अब मुझे भी सुकून हुआ और मेरे जिस्म में भी कुछ नरमी आएगी। जिस वक्त से आसिम साहब अपना मोटू मेरे अंदर किए हुए थे तो मैं तो एक कर्ब से ही गुजर रही थी। मुझे तो उस वक्त ये भी होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो बस एक ऐसा सख्त और डंडे जैसा मोटू अंदर बाहर ही होता हुआ महसूस हो रहा था। खैर, जैसे ही फ्री होकर आसिम साहब मेरे ऊपर ही गिरे तो मैंने देखा कि आसिम साहब अब फ्री हो गए हैं, मगर अभी भी आसिम साहब ने अपना मोटू मेरे अंदर से बाहर नहीं निकाला था और इस वजह से मुझे अभी भी आसिम साहब का मोटू अंदर ही महसूस हो रहा था। मैंने अब खुद ही आसिम साहब को एक तरफ करके इनका मोटू अपने अंदर से बाहर निकाला और जैसे ही इनका मोटू मेरे अंदर से बाहर निकला तो मुझे तो जैसे सुकून हो गया था। मैंने एक लंबा और मुंह भर कर सांस लिया था और फिर मैं आसिम साहब की तरफ देखने लगी थी और मुझे अब आसिम साहब पर बहुत ही प्यार सा आ रहा था। ये न जाने इसलिए था कि अब आसिम साहब मेरे साथ वो सब कुछ ही कर चुके हुए थे इसलिए था, मगर मुझे सच में ही अब आसिम साहब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने आसिम साहब को चूमना चाहा मगर फिर मुझे याद आया अनवर साहब का कि मैं तो उनसे मोहब्बत करती हूँ और मैंने तो उनके बारे में बहुत कुछ सोच रखा हुआ है। मगर ठीक उसी वक्त ही आसिम साहब ने मेरी कमर पर हाथ रखा और कहा, सरूर देता है मुझे वो तुमसे मोहब्बत का दावा करना, छीन लेता है चैन मुझसे तुम्हारा वो अदाओं का दिखावा करना, बहुत ही गहराई में लगे हैं तीर मोहब्बत के, अब तो मुश्किल लगता है इन जख्मों का मदावा करना। आसिम साहब ने ये शेर तो बेध्यानी में कहा था, मगर ये शेर सुनकर मेरे दिल में अनवर साहब के बहुत से ख्याल आने लगे थे कि मैं अनवर साहब के लिए क्या क्या महसूस करती हूँ। मगर मेरे फिर दिमाग ने काम किया कि आसिम साहब तो मेरे कमरे में हैं, अगर कहीं अनवर साहब मेरे कमरे में आए तो क्या होगा। मुझे जल्द से जल्द ही आसिम साहब को उनके कमरे में ही छोड़कर आना चाहिए और ये काम भी मुझे बहुत ही एहतियात से करना होगा, कहीं अनवर साहब मुझे ये सब करते हुए देख ही न लें। मगर जिस बात का डर था मुझे वही हुआ भी। अक्सर ऐसा ही होता है कि जिस बात से आप डर रहे होते हैं ना, वही होना शुरू हो जाता है और आपका डर साबित होने लगता है। मैंने अभी आसिम साहब को पकड़कर बेड से खड़ा ही किया था कि मुझे बाहर कमरे से किसी के चलने की आवाजें आने लगी थीं। इस घर में मेरे और आसिम साहब के भाई के सिवा कोई और नहीं था। मतलब तो यही हुआ ना कि अनवर साहब अपने कमरे से बाहर ही थे और कदमों की आवाज तेज से तेज तर होती जा रही थी, जिससे मुझे इस बात का अंदाजा लगाना आसान हो गया था कि अनवर साहब मेरे कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। मैंने जब ये सब देखा तो मैंने जल्द से आसिम साहब पर बिस्तर की चादर डाल दी और एक
دم سے ایسے ہی بیٹھ گئی کہ انور صاحب کو ایسے ہی لگے کہ جیسے میں ابھی ابھی ہی سو کر اٹھی ہوں۔ اور جیسے ہی انور صاحب میرے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا کہ کیا تم نے عاصم بھائی کو دیکھا ہے کہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں صاحب جی، میں تو ابھی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی ہوں، ابھی سو کر ہی اٹھی ہوں۔ انور صاحب نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ میری طرف دیکھ رہے تھے نا، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے میرے پیچھے لیٹے ہوئے عاصم صاحب کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے جلدی سے انور صاحب سے کہا کہ کیا ہوا صاحب جی، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انور صاحب نے کہا کہ اگر تم ابھی ابھی اٹھی ہو تو تمہارے کمرے کا دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ میں ان کے اس سوال سے بوکھلا سی گئی تھی۔ میں نے ایک دم سے تیزی سے سوچنا شروع کیا، مگر میں نے کہا کہ میں نے ہی کھولا ہے، پھر میرا دل نہیں کیا باہر جانے کو، تو میں پھر سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ انور صاحب نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر عاصم مجھے کہیں بھی نہیں مل رہا ہے اور اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ میں نے تو رات میں اچھے سے بند کیا تھا، تم نے کہیں رات میں دروازہ کھلا تو نہیں چھوڑ دیا تھا نا؟ میں نے کہا کہ نہیں صاحب جی، میں نے بھی دروازہ اچھے سے ہی بند کیا تھا اور میں دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ انور صاحب کو معلوم تھا کہ میں ان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں، تو اس بار بھی میں سچ ہی بول رہی ہوں گی، مگر اس بار میں نے انور صاحب سے ایک جھوٹ بولا تھا، کیونکہ عاصم صاحب تو میرے ہی کمرے میں اور میرے ہی پیچھے لیٹے ہوئے تھے، مگر چادر ان پر اس انداز سے ڈالی ہوئی تھی کہ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے یا نہیں۔ انور صاحب کچھ وقت مجھے دیکھتے رہے اور میں اب اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں عاصم صاحب پھر سے کوئی شعر نہ بول دیں، نہیں تو میرا تو سارا جھوٹ ابھی ہی پکڑا جائے گا۔ انور صاحب کے جاتے ہی میں نے عاصم صاحب کے اوپر سے چادر ہٹا دی اور پھر عاصم صاحب نے کہا کہ سن لو، یاد کربل کی طرح ہو تم ہمارے لیے، 10 دن کا سوگ مناتے ہیں ہم ہر سال تمہارے لیے، اپنے سارے غموں کو دیتے ہیں آواز ان دنوں میں ہم، دل میں مجلس عاشورہ ہوتی ہے فقط تمہیں زندہ رکھنے کے لیے۔ میں جانتی تھی کہ عاصم صاحب نے یہ شعر اپنی محبوبہ عنایت بی بی کے لیے کہا تھا، مگر مجھے یہ اپنے اور انور صاحب کے لیے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے ساتھ ہی یہ بھی شکر کیا کہ کہیں عاصم صاحب نے اس وقت کچھ نہیں کہا جب انور صاحب یہاں میرے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ عاصم صاحب بیڈ سے اٹھے اور جاتے ہوئے بولے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیتوں کا بھی کچھ اصول ہے، بڑے شوق سے مانگتے ہیں فضل خدا، جان لو فضل کی جمع فضول ہے۔ مجھے اس شعر کی کوئی خاص سمجھ تو نہیں آئی تھی، مگر مجھے سننے میں اچھا لگا تھا۔ میں حیران تھی کہ عاصم صاحب نے میرے ساتھ سب کچھ ہی کیا، مگر کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ عاصم صاحب کو تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، مگر میں بھی تو یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں بتاتی بھی تو کس کو بتاتی؟ ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں آئی ہوئی تھی، ایک وہ ہے جس سے مجھے محبت ہے اور اسے اس بات کا معلوم ہی نہیں ہے، اور ایک یہ ہیں عاصم صاحب جنہوں نے میرے ساتھ انجانے میں ہی سب کچھ کر لیا ہوا ہے، اور اب ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کیا نہیں۔ میری تو دنیا ہی عجیب بنی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے نکلی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی، اور میں نے ناشتہ جب انور صاحب کو لے جا کر دیا تو میں نے انور صاحب سے پوچھا، تو پھر یہ عاصم صاحب کہاں سے ملے؟ تو انور صاحب نے بتایا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے پہلے تو سارا ہی گھر دیکھ لیا تھا، مگر مجھے یہ کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے، مگر پھر اچانک ہی نہ جانے کہاں سے نکل کر آئے۔ مجھے تو سب کچھ ہی معلوم تھا کہ وہ کہاں تھے، وہ میرے ہی کمرے میں تھے اور میرے ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے میرے ساتھ ہی، مگر میں نے ہی عاصم صاحب کے بارے میں انور صاحب کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں ہی ہے میرے پاس ہی۔ خیر میں نے دیکھا کہ اب میرے پاس موقع ہے، انور صاحب بھی یہاں میرے سامنے اکیلے ہی ہیں، تو کیوں نہ میں ان سے اپنے دل کی بات ہی بول دوں۔ میں نے انور صاحب سے کہا کہ صاحب جی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انور صاحب نے کہا کہ کہو
کیا بات کرنی ہے، میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ میں نے نا آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ آج رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے؟ انور صاحب نے کہا کہ جو تم بنا لو گی۔ پہلے بھی کبھی میں نے بتایا ہے کہ کیا بنانا ہے؟ جو تم بنا لیتی ہو میں کھا لیتا ہوں، تو آج کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اصل میں کچھ اور بھی کہنا تھا آپ سے۔ انور صاحب نے کہا اور کیا کہنا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ میں کیسے اپنے دل کی بات ان سے کہوں، کیسے کہوں کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں سب کچھ ہی بول دوں، مگر میری ہمت ہی جواب دے چکی ہوئی تھی۔ انور صاحب نے پھر سے کہا کہ کہو کیا کہنا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اور آج تم مجھے بہت ہی عجیب سی لگ رہی ہو، کیا کوئی خاص بات ہے جو تم کرنے سے پہلے اتنا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں ہے تو ایسے ہی، مگر مجھے ابھی بھول گئی ہوئی ہے کہ میں نے آپ سے کیا بات کرنی تھی۔ اب جب یاد آ جائے گی تو پھر آپ کو بتا بھی دوں گی۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی دوست نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔